نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو اس وادی میں لے گئے تو وہاں پر یا شہر میں لے گئے تو ان کو پانی کی ضرورت تھی۔ وادی میں جب ان کو پانی کی ضرورت تھی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پانی طلب کیا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے پانی طلب کیجیے۔ اللہ نے 12 قبائل کو 12 چشمے جاری کرا دی۔ وہ احسان اللہ جل شانہ یاد کرا رہے ہیں۔ وَإِذْ اور یاد کیجیے استسقا جب طلب کیا پانی موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے۔ فقلنا تو ہم نے کہا اضرب ماریے بعصاک الحجر اپنے لاٹھی سے پتھر کو۔ یہ کون سا پتھر تھا؟ مفسرین نے اس کے بارے میں 2 قول ذکر کیے۔ ایک یہ قول ہے کہ عمومی عام ہی پتھر سامنے پڑا تھا، اللہ کا حکم ہے کہ اس پتھر پہ لاٹھی ماریے۔ دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ انشاءاللہ یہ قصہ اپنی جگہ پر ذکر کریں گے، طویل قصہ ہے۔ بارکیف اس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، عصا ماری، فن فجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے، قد علم کل اناس اور تحقیق جانتے تھا ہر قبیلہ، مشربہم اپنے پینے کی گاٹ کو، یعنی ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری ہوا اور ہر کوئی اپنے پانی کے جو چشمے کو پہچانتے تھے۔ کلو اللہ نے فرمایا کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، روزی میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو، یعنی کھا پی کر انسان رج بس کر پھر فساد کرتے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور نافرمانی کے کاموں میں مت پڑو، ظلم مت کرو، جبر مت کرو اور گناہ مت کرو، معصیات مت کرو۔ وَإِذْ اور یاد کیجئے کل تم جب تم لوگوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد ایک کھانے پر۔ ان کے خباثت کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وادی تیہ میں پہنچ کر ان کو من و سلہ دیا جا رہا تھا، 40 سال تک کھاتے رہے، بس نہ کام ہے نہ کاج ہے، بس کھاتے رہے پیتے رہے۔ اب ان کو پڑ گئی کہ اللہ ہمیں تو اور چیزیں چاہیے، یہ 2 کھانے کھا کے تو ہمارے جو ہے نا تنگ آ گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رب سے دعا کیجئے، فدعو لنا اپنے رب سے دعا کیجئے، ربک اپنے رب سے ہمارے لیے، یخرج لنا کہ نکال دے اللہ جل شانہ ہمارے لیے، مما تنبت الارض وہ چیزیں جس کو اگاتی ہے زمین، من بقلھا ترکاری سالن، وکثائھا ککڑی جس کو ترا بھی بولتے، اور فوم کے کثا جو نا اس کو بھی بولتے ہیں، ہمارے عرف میں اس کو یا تو ترا بولتے ہیں یا جو نا کیرا بھی بول سکتے ہیں آپ۔ وفومھا توم لہسن، وعدسھا مسور دال، وبصلھا اور پیاز۔ تو ان چیزوں کو ہم یہ جو نا بنی اسرائیلی طلب کرنے لگے۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون آیا تم تبدیلی چاہتے ہو، الذین اس سے ہوا ادنا جو ادنا ہے، حقیر چیزیں، بالذی اس سے بدلنا چاہتے ہو، ہوا خیر جو بہتر ہے، اللہ کی طرف سے جو رزق مل رہا ہے بہترین رزق، آپ اس کو رد کر کے جو نا تبدیلی چاہتے ہو کہ ہمیں جو نا کیا مل جائے، پیاز مل جائے، لہسن مل جائے، یہ چیزیں مل جائے۔ حالانکہ پیاز اور لہسن اس سے منہ میں جو نا بدبو پیدا ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ سالن رکھا گیا، اس کے ساتھ سلاد رکھا گیا، جس طرح اس زمانے میں ہمارے ہاں بھی سلاد رکھا جاتے تو آپ کے سامنے بھی سلاد رکھا گیا، اس میں توم پیاز توم وغیرہ، آپ علیہ السلام نے اس سے تناول نہیں فرمایا،
تو صحابہ نے عرض کی کہہ رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم وغیرہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں حرام تو نہیں، انی اناجی من لا تناجون، انی اناجی من لا تناجون، میں ان فرشتوں سے ہم کلام ہوتے ہیں جن کے ساتھ تم ہم کلام نہیں ہوتے. فرشتوں کی ان بدبو سے جو ہے نا نفرت ہے، بدبو سے دور جاتے ہیں، اس لیے جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تعامل نہیں فرمایا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیاز اور لہسن کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کو کہا فلا یقربن مساجدنا، وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے. منہ میں سے بدبو آتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. ان لوگوں نے ان چیزوں کو جو ہے نا طلب کیا. آج بھی لوگ جو ہے نا تبدیلی کے نعرے لگا رہے، تبدیلی، ہاں، اور کوئی جدت دین میں، جدت کے خواہش میں، جدت دین میں نہیں ہے. دین اللہ کا کلام وہی جو اترا ہے، نبی کا فرمان جو ہے وہی ہے دین ہے، اور یہ جو ہے نا نقلاً متواتراً بلا شبہتن ہے، ہمیں بس پہنچا ہے. دین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ابھی. تو اسی طرح ان لوگوں نے کیا کر دیا، اپنے کانے میں تبدیلی چاہی. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو حکم اہبطوا مصر، اس شہر میں اترو. چونکہ یہ وادی یہ اوپر تھی اور باقی شہر نیچے کی طرف تھے، تو اللہ نے فرمایا اہبطوا مصر، شہر میں اترو. فإن لکم، بے شک تمہارے لیے، ما وہ ہے سال تم جس کا تم سوال کرتے ہو. وضربت علیہم الذلۃ، اور ان کے اوپر ڈالی گئی ذلت، والمسکنۃ، اور مسکینی. یہ خوار ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے ذلیل اور خوار ہوں گے. آج بھی بنی اسرائیل جہاں بھی ہے ذلیل اور خوار ہے. وباؤ، اور پھر یہ بنی اسرائیل بغضب من اللہ، اللہ کے غصے کے ساتھ. ذالک، یہ اس لیے بأنہم، کہ یہ بنی اسرائیلی کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیاتوں کا انکار کرنے والے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو قتل کرنے والے تھے، شہید کرنے والے تھے. بغیر الحق، نا حق. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک علاقے میں مختلف قومیں آباد تھی، جن کی تعداد تقریباً 43 تھی. ہر قوم کی طرف الگ الگ پیغمبر بھیجا گیا. ان قوموں نے مشورہ کیا کہ یہ پیغمبر ہر وقت ہمیں آ کر تنگ کرتے، دعوتیں دیتے ہیں، لہٰذا ان پیغمبروں کا صفایا کرنا چاہیے. تو انہوں نے صبح دھوپ نکلنے کے بعد، طلوع فجر کے بعد، تقریباً ظہر سے پہلے کے وقت تک، ایک اتنے تھوڑے سے وقت میں 43 پیغمبر اور اس کے 170 حواری صحابہ کو جو ہے نا کیا کر دیا، شہید کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، شیعہ علیہ السلام کو شہید کیا، زکریا علیہ السلام کو شہید کیا. اسی طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. تو یہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، انبیاء کے قاتل تھے، انبیاء کو قتل کرنے والے، بغیر الحق، ناحق. کیونکہ ناحق اس طرح کہ وہ تو اللہ کی طرف بلانے والے تھے، ان سے مال متاع کچھ بھی نہیں چاہتے تھے، اور یہ لوگ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے. ایک قتل ناحق ہوتا ہے، ایک قتل برحق ہوتا ہے. حق پر قتل کس طرح ہوتے؟ 3 طرح. حق جو انسان کو قتل کرنا 3 جگہ پر حق ہے، جائز ہے. وہ کیا ہے؟ جب انسان شادی شدہ ہو کے وہ بدکاری کرے، زناکاری کرے. دوسرا، مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی. اگر 3 دن کے اندر دوبارہ اس نے رجوع کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا، فبہا، ورنہ اس کو قتل کیا جائے گا. اور اگر عورت ہے اس کو ساری عمر قید میں ڈالا جائے گا، یہاں تک کہ مر لے. اور تیسرا جو ہے نا وہ یہ ہے قصاص میں قتل کرنا. یہ قتل جائز ہے 3 طرح سے یہاں سے. باقی انہوں نے ناحق قتل کیا. ذالک، یہ اس لیے بما عصوا، کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. تو آج کے رکوع میں ان کی یہ خباثت بھی ذکر کی گئی کہ ایک تو اللہ کی عطا کردہ رزق پر شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگے اور تبدیلی کا نعرہ لگانے لگے. اور دوسرا، انبیاء کے قاتل تھے. تو اللہ جل شانہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. لفظی ترجمہ دوبارہ کیا جا رہا ہے، غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور یاد کیجئے اس وقت کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کی، لِقَوْمِهِ، اپنے قوم کے لیے. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا
کہ ماریے اپنے لاٹھی کے ساتھ پتھر کو، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، قد علم کل اناس، تحقیق جانتے تھے ہر قوم، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، گھاٹ کو، کلو کھاؤ واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کی روزی میں سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرے، وَإِذْ اور یاد کیجئے، قل جب تم نے کہا اے بنی اسرائیلیو، تم نے کہا یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد ایک کھانے پر، فادع لنا ربک اپنے رب سے مانگ لیجئے ہمارے لیے، یخرج لنا کہ نکال دے ہمارے لیے، مما اس میں سے تنبت الارض جس کو زمین اگاتی ہے، من بقلھا سالن ترکاری، وکثائھا کیکڑی توم یعنی کیڑا، وفومھا توم لہسن، وعدسھا دال مسور، وبصلھا اور پیاز، قال تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اتستبدلون الذی آیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی هو ادنی وہ اس سے جو حقیر ہے، ادنا ہے کم ہے، بالذی اس سے تبدیلی چاہتے ہو، خیر جو بہتر ہے، یعنی بہتر کو چھوڑ کر ادنا کو لینا چاہتے ہو، اہبطوا مصر اللہ نے فرمایا اترو اس شہر میں، فإن لکم تمہارے لیے اس شہر میں، ما سألتم جو تم چاہتے ہو وہ ہے، وضربت علیہم الذلۃ اور ڈالی گئی ان کو، ماری گئی یعنی ڈالی گئی ان کے اوپر، مقدر کی گئی ان کے اوپر ذلت رسوائی، والمسکنۃ اور مسکینی، وباؤ اور وہ پھرے، بغضب من اللہ اللہ کے غصے کے ساتھ، ذالک یہ اس لیے، بأنہم کہ یہ بنی اسرائیل، کانوا یکفرون بآیات اللہ اللہ کی آیاتوں کا انکار کرنے والے تھے، تو سارے بنی اسرائیلی تو انکار کرنے والے نہیں تھے، یکفرون بآیات اللہ، اس میں تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا اتباع کرنے والے بھی تھے نا۔ تو عربی کا مقول ہے للاکثر حکم الکل، کہ اکثریت کے لیے کل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اکثر ان میں سے فاسق تھے اس لیے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں کو قتل کرنے والے تھے، بغیر الحق کے ناحق، ذالک یہ اس لیے بما عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔